تصدق کو طفیل ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جسے میں شق صدر کا معجزہ عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کے اندر الم نشرح لک صدرک، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ شق صدر قرآن مجید کی اسی آیت اور واقعہ معراج، جس کی ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، جس میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی روشنی میں بخاری شریف اور احادیث مبارکہ کی دوسری کتابیں، یہاں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ علماء نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ ہوا ہے، اور 4 مرتبہ کی تو حدیثیں صحیح ہیں، 5ویں مرتبہ کی بعض ایسی روایات میں ہے جن کو علماء نے معتبر نہیں مانا۔ پہلی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کی عمر 4 سال تھی۔ دوسری دفعہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ تیسری دفعہ جب یہ واقعہ مبارک پیش آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جب نبوت ملی، پہلی وحی آئی، تو اس بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ اور چوتھی مرتبہ معراج کے وقت، جب معراج پہ آپ کو لے جانے لگے تو اس وقت حتیم کے اندر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، پھر حتیم سے آگے معراج کا سفر شروع ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والی، دودھ پلانے والی دائیہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو آپ کو 3-4 دن آپ کی امی نے دودھ پلایا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر کچھ دن صوبیہ جو آپ کے دادے کی لونڈی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ اور عرب کا یہ دستور تھا، اور اس کی وجہ صرف ان کی تہذیب و تمدن اور زبان کی حفاظت تھی کہ وہ بچوں کو شہری ماحول میں نہیں پالتے تھے، دیہاتی ماحول میں ان کو دائیاں لے جاتی تھی۔ مثلا مکہ شہر ہے، مدینہ شہر ہے، جو بھی بڑے بڑے شہر تھے ان میں جو بچے پیدا ہوتے، چاہے وہ غریب کے گھر پیدا ہو یا امیر کے گھر پیدا ہو، اس بچے کی پرورش وہاں نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ وہاں شہر ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں سے مختلف تہذیبوں والے، مختلف تمدن والے، مختلف زبانوں والے، مختلف کلچر والے لوگ آتے تھے، تو کہتے ہمارے بچے اور کوئی زبان نہ سنیں سوائے عربی کے، اور ہمارے بچے ہمارے اپنے خاندانی تہذیب تمدن کلچر کے بغیر کوئی اور تہذیب کلچر نہ دیکھیں۔ یہ ان کا خیال تھا، اور وہ اس بارے میں واقعی اچھی بات بھی تھی۔ نتیجہ یہ کہ وہ بچے کو ایک عمر تک، 4-5 سال کی عمر تک، وہ بالکل شہر سے، اس ماحول سے دور رکھتے تھے۔ اس لیے آپ یہ تو پڑھیں گے کہ مکے سے دائیاں بچے لے جاتی تھی، کبھی آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ کسی گاؤں سے، کسی دیہات سے کوئی دائی بچہ مکے میں لے آئے یا مدینے شہر میں لے، یہ نہیں پڑھیں گے، آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے اس طرح کا واقعہ۔ اس لیے ان کا دستور یہ نہیں تھا کہ ماں نے نہیں پالنا، کسی اور نے پالنا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ بچہ ماں نہیں پالے گی، کوئی اور پالے گا، یہ رواج نہیں تھا۔ رواج یہ تھا کہ بچے کو ایسے خالص ماحول میں رکھنا ہے جو خالص عربی کا ماحول ہو، زبان کے لحاظ سے بھی، تہذیب تمدن کلچر کے لحاظ سے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو پہلا بیٹا حضرت حسن پیدا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن یہاں سنایا تھا، ان کی دائیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی چچی، وہ ان کی دائیا بنی، اس بچے کو انہوں نے پالا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گھر جیسے مدینہ طیبہ شہر کے اندر تھا تو شہر سے دور ان کا رقبہ تھا، زمینیں تھیں، وہاں ان کا ڈیرا تھا، وہاں بھی ان کی رہائش تھی، تو معاہدہ یہی ہوا کہ یہ بچے کو وہاں رکھیں گے۔ ان کا ایک ذوق تھا، ان کا ایک شوق تھا، حالانکہ ان کے اپنے 6 بیٹے ہیں اور 6 کے 6 ماشاءاللہ بڑے محدث، بڑے عالم ہیں، لیکن ان کا ذوق یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کی رضائی ماں بنوں، مجھے اس کی خدمت کا، پالنے پولنے کا موقع ملے۔ یہ عشق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو گویا شق صدر کا واقعہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ کے بارے میں یہ لکھا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ یکا یک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا گھر آیا کہ 2 سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا پیٹ مبارک چاک کیا اور اس کو چاک کرنے کے بعد پھر دوبارہ سی دیا۔ یہ واقعہ سنتے ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر فوراً ہی دوڑے اور وہاں موقع پر پہنچے، دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا گھبراہٹ کی شکل ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور پھر آپ کے رضائی باپ نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ سے پوچھا کیا واقعہ تھا، تو آپ نے پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ میں ایسے یہاں کھڑا تھا، بیٹھا تھا، تو اچانک 2 آدمی یعنی 2 فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے۔ شق صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب آپ حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ جو واقعہ شق صدر پیش آیا۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا، اور ان دونوں واقعات کے بارے میں یہاں متعدد احادیث مبارکہ دلیل کے طور پر لکھی ہیں مختلف کتابوں کے حوالوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر تیسری مرتبہ یہ واقعہ بعثت کے وقت یعنی جب آپ کی اعلان نبوت ہوا، 40 سال نبوت جب مکمل ہوئی اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ان تمام حدیث کی کتابوں میں مختلف صحابہ سے خصوصاً حضرت ابو ذر غفاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی کہے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام اس صحابی کو بتائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کو دیکھتے کہ یہ جنازے میں آئے ہیں یا نہیں آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہے، اس کے بارے میں تو اتنا زیادہ حدیثیں ہیں کہ علماء نے ان کو متواتر اور مشہور فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، اور اس بارے میں روایات صحیحہ اور احادیث سے معتبرہ سے یہ بات ثابت ہے۔ باقی شق صدر کا ایک معنی بعض لوگ سمجھیں شرح صدر، شرح صدر اور ہوتی ہے، شق صدر اور ہوتی ہے۔ شرح صدر یہ ہوتی ہے کہ میرے سامنے کسی نے دین کا ایک مسئلہ پیش کیا، میرے دل دماغ نے اس کو بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی کیل و کال کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی چون و چرا کے، بس ادھر دین کا مسئلہ آیا، میرے دل نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر، کہ دین کے بارے میرا الحمدللہ شرح صدر ہے، مجھے کوئی دلی طور پر میرا دل معترض نہیں ہوتا دین کے کسی مسئلے پر، یا مولوی یہ کہہ رہا ہے، قرآن سے یوں آ رہا ہے، حدیث سے یوں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے بس اتنی بات ہے قرآن میں آ گیا، اتنی بات ہے حدیث مبارکہ میں آ گیا، اتنی بات ہے کہ ماہرین شریعت نے یہ بات طے کر لی، اس کو مان لیا، تو میرا دل فوراً مان لیتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان قلبی دین کے کسی حکم پر، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ تو شرح صدر یہ ہے، اور شق صدر جو ہے باقاعدہ سینہ مبارک کو چیرا گیا،
دل مبارک کو نکالا گیا اور جنت سے لائے ہوئے طشت میں رکھا گیا اور آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور دل مبارک کو باہر نکالنے کے بعد پھر چیرا گیا اور اندر سے اس کے کچھ ایسی چیزیں نکالی گئی ہیں تاکہ دل مبارک مصفا ہو جائے، مزکا ہو جائے، مطہر ہو جائے اور اللہ تعالی کے انوارات، تجلیات، وحی الہی ان کو وہ تحمل کر سکے، ان کو برداشت کرے، ان کو اٹھا سکے۔ اس وجہ سے اور جب معراج پہ لے جانا تھا تو آسمانوں کا سفر، وہاں کا سارا معاملہ یہاں سے الگ تھلگ، تو اس کی برداشت کے لیے، اس کے تحمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شق صدر والا واقعہ جو ہے یوں ہوا ہے، یعنی شق صدر اور قلب مبارک کا نکالنا وغیرہ اس قسم کے خوارق، یعنی جو خلاف عادت باتیں پیش آئی ہیں، بظاہر اس طرح کا نہیں ہوتا، ان کا تسلیم کرنا یعنی من و ان ماننا، جیسے حدیث پاک میں آ گیا، یہ واجب اور لازم ہے۔ جس طرح منقول ہوئے ان کو اپنی حقیقت سے نہ پھیرنا چاہیے، تعویلیں نہیں کرنی چاہیے، اس کا یوں مطلب ہوگا، یہ مطلب ہوگا، نہیں، یہی مطلب ہے جو حدیثوں میں آ گیا، جو قرآن مجید نے بتلا دیا۔ حافظ اسقلانی، علامہ سیوطی اور دیگر علماء اکابرین کا یہی فرمان ہے کہ شق صدر اپنی حقیقت پر محمول ہے اور صحیح حدیثیں اسی بات کی تائید کرتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وہ نشان دیکھا، ہم نے وہ ٹانکے لگے ہوئے سلائی کی ہوئی جگہیں دیکھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ نشان دیکھا۔ اس لیے شق صدر کا واقعہ یہ یوں گویا کہ ہمارے عقیدے کا حصہ بن گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم اور بڑا معجزہ ہے جس کو امت نے یوں تسلیم کیا ہے۔ چوتھی مرتبہ معراج کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قلب مبارک کو چیرا گیا، چاک کیا گیا، تو اس میں دل مبارک کے لیے عالم ملکوت، یعنی جو خالص اوپر فرشتوں کا ماحول ہے، ہر آسمان پر فرشتوں کا ماحول، انسانوں کا بسیرا تو نہیں ہے، پہلے آسمان پر بھی، دوسرے، تیسرے، چوتھے، عرش الہی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر مقام رف تک گئے ہیں، اور مقام رف عرش سے بھی اوپر وہ مقام ہے کہ جہاں لوح محفوظ اور وہ مقام رف اتنا قریب ہوئے کہ فرمایا کلام تقدیر جو چل رہا تھا اس کی آواز میں نے سنی، تقدیر کا قلم جو لوح محفوظ پہ چل رہا تھا اس کی میں نے آواز تک سنی۔ تو وہ عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ اور مشاہدہ حق تعالی، جیسا کہ ہمارا اہل سنت جماعت کا راجح قول یہی ہے کہ معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، کما جلی کو بے شان ہی، جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ نے اپنے نورانی پردوں میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشافہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاہدہ کرایا، اور خدا بند ذوالجلال کی مناجات اور اس کی بے چون و چگون کلام کا تحمل کر سکے، یہ مقصد تھا۔ غرض یہ کہ بار بار شق صدر ہوا اور ہر مرتبہ کے شق صدر میں حکمتیں الگ الگ، اللہ کا نظام 4 سال کی عمر میں اس کی کیا حکمتیں تھیں، 10 سال والے کی الگ حکمتیں تھیں، 40 سال والے کی الگ حکمتیں تھیں، اور معراج کے موقع والے کی الگ الگ حکمتیں تھیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ شق صدر ہوا 4 سال کی عمر میں، تو اس وقت انہی دونوں فرشتوں نے جہاں شق صدر کیا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے، دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے پیچھے تھوڑا سا دائیں جانب جھکا کر کے یہاں مہر نبوت کو بھی ظاہر کیا، وہ علامت۔ اور یہ کئی سارے صحابہ نے باقاعدہ مہر نبوت بعد میں دیکھی، جو ختم نبوت کی علامت تھی، مہر نبوت ختم نبوت کی علامت تھی۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مہر نبوت جو ہے وہ یوں شروع سے یعنی بچپن سے پہلے سے پیدائشی طور پر نہیں تھی، بلکہ بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ بعض کہتے ہیں مہر نبوت ابتدائی ولادت سے تھی، اور علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ شق صدر کے بعد یہ مہر لگائی گئی۔ یہ دونوں قول ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح اور زیادہ راجح ہے
کہ بچپن سے پیدائشی طور پر تھی لیکن اس کا ظہور بعد میں ہوا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ پہلے کتابوں کے عالم تھے، پہلی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، جب وہ مسلمان ہونے لگے تو پھر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چاروں طرف سے حلیہ مبارک کو بار بار غور سے دیکھ رہے ہیں، گویا وہ اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کے ساتھ اس کو میچ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ کا حلیہ مبارک ایسا ہوگا، تو آیا وہ یہاں فٹ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اس کو بار بار وہ دیکھ رہے تھے، اور دیکھنے کے بعد پھر انہیں باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کو اٹھایا، اور کرتا مبارک کو اٹھانے کے بعد پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا اور اس کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد پھر کلمہ پڑھا۔ یہ یوں نشانی تھی۔ بچپن میں جو کئی واقعات آپ نے سنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا سفر کر رہے تھے، وہاں رہب ملا راستے میں، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے فرمایا کہ اس کو نہ لے جاؤ، ادھر تم لے کے جا رہے ہو اس بچے کو ادھر نہ لے جاؤ، اس کو واپس کرو۔ یعنی انہوں نے پہچان لیا تو وہ علامت جو اصل ظاہری علامت تھی، ویسے تو حضور کا پورا حلیہ ہی علامت تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل پرسوں عرض کیا تھا، جیسی آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جیسے ابرو تھے، جیسی پلکیں تھیں، جیسے ہونٹ تھے، جیسی ناک مبارک تھی، جیسے رخسار مبارک تھے، کائنات میں کسی کے ایسے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ، برتر سے برتر، بہتر سے بہتر، کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کہتے ہیں لوگ کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بنانے کے بعد اس مصور نے وہ کیمرہ ہی توڑ دیا ہے جس سے یہ شکل مبارک بنائی گئی ہے، وہ قلم ہی توڑ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شق صدر کا معجزہ ہے اور مہر نبوت کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا عشق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیہ، سیرت مقدسہ، اسوہ حسنہ اس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سیکھ کر خود عمل میں لائیں اور اس کو سیکھ کر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ مشن محمدی کو، مشن نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جس مقصد پر، جس مشن پر لگائی ہے، اور امت کو جو مشن دے کے گئے ہیں، امت اسی کو لے کر کے کھڑی ہو جائے اور اسی کو لے کر کے دنیا تک پہنچائے۔ یہی ہمارے لیے مایہ افتخار ہے، اور یہی ہمارے لیے ہزار ہاں فضیلتوں سے بڑھ کر کے فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔